اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا ود چاہتے ہیں کثیر بہت سے من سے اہل الکتاب اہل کتاب چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب میں سے کیا چاہتے ہیں لو یردونکم لو کاش کے یردو وہ لوٹا دیں کم تم کو یردونا وہ لوٹا دیں کم تم کو کاش کے وہ لوٹا دیں تم کو من سے بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے بعد کفارا کفر میں یعنی کہ بہت سے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بہت سے اہل کتاب ایسے ہیں کہ اپنے دلوں میں ان کے حسد ہے کیونکہ تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں پھر سے کافر بنا دیں تمہیں دوبارہ سے کفر میں لوٹا دیں حسدم من عند انفسہم حسد کرتے ہوئے من عند انفسہم اپنی جانوں سے یعنی کہ اپنی جانوں کے اپنے دل کے اندر دلوں میں حسد کی بنا پہ یہ چاہتے ہیں وہ حسد کرتے ہوئے اپنی یہ ترجمہ کیونکہ اس طرح سے بن رہا ہے جو ہم لفظی کر رہے ہیں کہ حسد کرتے ہوئے من سے اندی کا مطلب ہوتا ہے قریب یا پاس انفسہم اپنی جانوں کے اب ہماری زبان میں سیٹ اس طرح سے ترجمہ آئے گا کہ اپنے دلوں میں اپنے جانوں میں حسد کرتے ہوئے ایسا چاہتے ہیں من بعد اس کے کہ ماں جو کہ تبینہ ظاہر ہو گیا لہم ان کے لیے الحق و حق تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یعنی جب بعد اس کے جب کہ ان کے لیے حق بھی ظاہر ہو گیا یعنی حق بھی واضح جب ہو چکا ہے اس کے باوجود کہ حق واضح ہو چکا ہے پھر بھی یہی چاہتے ہیں وہ لوگ فعفو پس درگزر کیجئے وصفحو معاف کیجئے دونوں کا معاف جیسے ہم لوگ صفائی ستھرائی ایک جیسے معنوں میں ترجمہ کر لیتے ہیں تو فعفو وصفحو ایسے ہی ہے فعفو بس آپ معاف کیجئے وصفحو درگزر کیجئے حتیٰ یہاں تک کہ یاتیہ لے آئے اللہ تعالیٰ یاتی اللہ تعالیٰ لے آئے بامر ہی اپنا حکم یعنی جب تک کہ اپنا اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ نہ سنا دے تب تک آپ ان کو معاف کرو ان کو درگزر کرو یعنی ان سے کنارہ ہی رکھیں ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ اعلیٰ کل شیء قدیر ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے اس کا بامحاورہ ترجمہ اس طرح بنے گا کیونکہ یہ ایک ایک حرف کا ہم نے پڑھا تو بعض اوقات پہ بات کی سمجھ نہیں آتی اس لیے اپنے لفظوں میں اس کو سیٹ کر کے ایسے بنائیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مسلمانوں بہت سے اہل کتاب اپنے دلوں کے حسد کی بنا پر یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پلٹا کر پھر کافر بنا دیں باوجود اس کے کہ ان پر حق واضح بھی ہو چکا ہے چنانچہ تم معاف کر دو اور درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود اپنا فیصلہ بھیج دے بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ اور قائم کرو تم نماز اور ادا کرو تم زکوٰۃ وما تقدموا تم آگے بھیجو لانفسکم اپنی جانوں کے لیے من خیر بھلائی سے تجدوہ تم پاؤ گے اس کو عند اللہ تعالیٰ کے پاس ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بیما ساتھ اس کے جو تعملون تم کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے بے شک اللہ تعالیٰ ان باتوں کو یا ان کاموں کو جو تم کرتے ہو جو بھی عمل تم کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے اس کا ہم بامحاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں کیونکہ یہ لفظی کرنے سے جو ہے ادھر بات جو ہے نا وہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے تو ہم ایسے کریں گے کہ ایک ہی بات پوری طریقے سے ہمیں اردو زبان میں سیٹ کر کے سمجھ آ جائے پورا محاورہ بناتے ہیں اس کا اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور جو بھلائی کا عمل بھی تم خود اپنے فائدے کے لیے آگے بھیج دو گے اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے آگے بھیجنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دنیا میں جو کام کرتے ہیں وہ ہمارا آخرت میں کیونکہ ذخیرہ ہو رہا ہے یہاں پہ ہمارا جو یہ دنیا ہے یہ ہمارے لیے امتحان گاہ ہے تو ہمارا آج کل امتحان ہو رہا ہے تو ہم یہاں پہ جو کچھ بھی کریں گے اچھا یا برا وہ گویا کہ ہم آگے بھیج رہے ہیں وہاں پہ وہ ذخیرہ ہو رہا ہے وقالو اور کہا انہوں نے لن ہرگز نہیں یدخلا جنت میں جائیں گے داخل ہوں گے جنت میں الا سوائے من اس کے جو کانا ہے ہودن یہودی او نصارہ یا عیسائی یعنی وہ کہتے ہیں کون کہتے ہیں یہاں پہ یہودی اور عیسائیوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں جو یہودی اور عیسائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہودیوں یا پھر عیسائی یہ کہتے ہیں کہ جنت میں عیسائیوں کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا یعنی عیسائی اپنے بارے میں یہ خیال رکھتے ہیں اور کہتے بھی ہیں اور یہودی اپنے بارے میں اپنے دل میں بھی یہ خیال رکھتے ہیں اور کہتے بھی ہیں لوگوں کو بھی کہتے ہیں تو آگے اللہ تعالیٰ ان کو جواب دے رہے ہیں کہ تلک امانی جہم کہ یہ ان کی خواہشات ہیں یعنی کہ یہ صرف ان کی آرزویں ہیں محض ان کی دل کی خواہشات ہیں جو یہ ایسے کہتے ہیں کل کہہ دیجئے ہاتھو خود کے تم لاؤ برہانکم کوئی نشانی ان اگر کن تم ہو تم صادقین سچے تو پھر آپ سے فرمایا گیا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے دعوے میں اس دعوے میں سچے ہو تو پھر اپنی کوئی دلیل لے کر آؤ
تو اس کا بامحاورہ ترجمہ ہم کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں یعنی یہودی عیسائی کہتے ہیں کہ جنت میں سوائے یہودیوں یا عیسائیوں کے کوئی بھی داخل نہیں ہوگا، ہرگز داخل نہیں ہوگا، یہ محض ان کی آرزوئیں ہیں۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی کوئی دلیل لے آؤ۔ یعنی یہودی کہتے ہیں کہ صرف یہودی جنت میں جائیں گے، اور عیسائی کہتے ہیں صرف عیسائی جائیں گے، تو ان کو پھر کہا گیا کہ تم ان سے پوچھو، ان کو کہو کہ اگر تم سچے ہو تو پھر کوئی دلیل بھی دکھاؤ۔ بلا جی ہاں، من جس نے اسلمہ فرما بردار کر لیا وجہ ہو اپنے چہرے کو للہ اللہ کے لیے، وہ ہوا اور اس حال میں کہ وہ محسن نیکیاں بھی کرتا ہے، یعنی نیک عمل بھی کرنے والا ہے، فلاح پس اس کے لیے اجرہ اجر ہے اس کا عند ربی، اس کے رب کے پاس ہی، ولا اور نہیں خوف ان کو خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ ہی ہم وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ تو بلا کا ترجمہ ویسے جی ہاں بھی ہوتا ہے اور کیوں نہیں بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں کیونکہ ایک ہی بات ہے، جی ہاں کہنا یا کیوں نہیں کہنا، تو آپ کیوں نہیں بھی پڑھ سکتے ہیں اور جی ہاں بھی پڑھ سکتے ہیں بلا کا ترجمہ۔ تو اب یہاں پہ کیا ہے، ہم بامحاورہ ترجمہ کیا کریں گے کہ جو شخص بھی اپنا رخ اللہ کے آگے جھکا دے اور وہ نیک عمل کرنے والا بھی ہو، اسے اپنا اجر اپنے پروردگار کے پاس ملے گا، اور ایسے لوگوں کا نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وقالت اليہود لیست النصارى على شيء وقالت النصارى لیست اليہود على شيء، یہاں پہ جو ہے یہودیوں کو ایک دعویٰ، مطلب ایک دوسرے کے بارے میں ایک بے بنیاد بات جو ہے وہ کہتے تھے، اور قرآن پاک نے بھی اس کو واضح کر دیا کہ اور کہا یہودیوں نے کہ نہیں ہے عیسائی اوپر کسی چیز کے، چیز کا مطلب یہاں پہ مراد یہ ہے کہ کسی مذہب کے نہیں ہیں، وہ کہتے تھے کہ ان کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں ہے، مذہب ان کا کوئی ہے ہی نہیں ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں جو ہے نا، اس کا ترجمہ ہم یوں کریں گے کہ کسی مذہب پر نہیں ہے۔ وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، اور کہتے تھے عیسائی کے نہیں ہیں یہودی کسی مذہب پر، وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور حالانکہ وہ کتاب بھی پڑھتے تھے، یعنی ان کے پاس آسمانی کتاب بھی موجود ہے، اس کو پڑھتے بھی ہیں، پھر بھی ایسی بات کہتے ہیں۔ کذالک، اسی طرح سے، قال الذین، کہا تھا ان لوگوں نے بھی جو لا یعلمون، نہیں جانتے تھے، یعنی نہیں جانتے سے مراد کہ ان کے پاس کتاب نہیں تھی، کوئی علم نہیں تھا ان کے پاس، یہاں سے مراد یہ ہے، یعنی کہ اسی طرح کے قول، اسی طرح کی باتیں ان مشرکین نے بھی کہی تھی، کیونکہ باقی تو مشرکین تھے، اہل کتاب کہتے ہیں یہود و نصارہ کو، جو ان کے علاوہ کافر تھے ان کو مشرکین مکہ کہا جاتا تھا، وہاں پہ یعنی مشرکین کہا جاتا تھا، یعنی کہ مکہ تو ہم کہتے ہیں نا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ مکہ کے مشرک تھے وہ، تو وہ کیونکہ ان کو لا یعلمون اس لیے کہا گیا کہ وہ جانتے نہیں تھے، کا مطلب یہ کہ ان کے پاس تو کتاب نہیں تھی، ان کے پاس تو کتاب بھی ہے، یہ تو ایسے کہتے ہیں، اور جن کے پاس کتاب نہیں تھی وہ بھی انہی کی مانت کے قول کہتے تھے، انہی کی طرح کی باتیں کرتے تھے وہ بھی، کہ وہ بھی یہی کہتے تھے، لا یعلمون کا مطلب ہے یعنی وہ اہل کتاب نہیں تھے، ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب، آسمانی علم سرے سے تھا ہی نہیں۔ اسی دوبارہ ترجمہ ایسا کرتے ہیں کذالک قال الذین سے لے کے، اسی طرح سے کہا تھا ان لوگوں نے بھی جو نہیں جانتے تھے، مراد یہ کہ جن کے پاس کتاب بھی کوئی نہیں تھی، آسمانی علم ہی نہیں تھا، مثل قولہم، انہی کی مانند، یعنی انہی کی مانند کہتے تھے، انہی کی جیسی باتیں کرتے تھے، فاللہ، پس اللہ تعالیٰ، یحکم، وہ فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامتی، قیامت کے دن، ان تینوں کے درمیان، یہ بینہم کی ضمیر کیونکہ آئی ہے، صرف عیسائیوں ہوتے تو بینہما آتا، تو عیسائی اور یہودی ہوتے تو بینہما آتا، یعنی ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرے گا، کیونکہ یہاں پہ تین لوگوں کی باتیں ہوئی ہیں، عیسائی، یہودی اور مشرکین۔ مشرکین وہ جن کے پاس کتاب نہیں کوئی آسمانی آئی، جن کے پاس آسمانی علم سرے سے ہے ہی نہیں ہے، آسمانی علم رکھتے ہی نہیں ہے وہ، تو اس لیے یہ تین گروہ کی بات آئی ہے، تو اس لیے بینہم، ہم ضمیر کا جو ہے نا وہ صیغہ ضمیر استعمال ہوئی ہے، جس کا ترجمہ ہم کریں گے، بینہم کا ترجمہ ہم کریں گے درمیان ان کے، یعنی ان تینوں کے درمیان اللہ ہی فیصلہ کرے گا، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما، اس میں جو کانو تھے وہ، فیہی، جس بات میں یختلفون، وہ اختلاف کرتے۔ بامحاورہ ترجمہ ایسا کر لیتے ہیں، اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی کی کوئی مذہب نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کے کوئی مذہب نہیں، حالانکہ یہ سب کتاب پڑھتے ہیں، اسی طرح سے وہ، یعنی وہ سے مراد مشرکین، جن کے پاس کوئی علم سرے سے ہے ہی نہیں، انہوں نے بھی اہل کتاب جیسی باتیں کہنی شروع کر دی ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ ومن ازلم، اور جس کسی نے بھی ظلم کیا۔ چلے اتنا کافی ہے آج یہاں تک کی، تو ہم یہاں تک کی آج کریں گے انشاءاللہ، اس کے بعد ہم کل پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔